بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستو، گزشتہ جمعے میں سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے بارے میں چند ارشاد عرض کیے گئے تھے. اور اس مالک کائنات کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے کہ ہمیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. اور حکم مانو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ اللہ کی ذات کا بھی حکم مانو اور اللہ کے نبی کا بھی حکم مانو. اور ان دونوں کا حکم ماننے کے بعد اللہ کی ذات کا اور اللہ کے رسول کا حکم مانا، اس کی پیروی کرنا، ان کی بندگی کرنا، ان کی عبادت کرنا. اس کے بعد تم ان دونوں سے منہ نہ پھیرنا، ان دونوں سے منہ نہ پھیرنا، کیونکہ چھوڑ کر کے نہیں جانا. ہمیشہ جب تک ہم سلامت ہے، دنیا میں موجود ہیں، جب تک ہمیں موت نہ آ جائے، نہ اللہ کو چھوڑنا ہے نہ اللہ کے رسول کو چھوڑنا ہے. اور اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے، اسی کے اندر ہماری بھلائی ہے، اسی کے اندر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اور دوسری جگہ فرمایا: تم اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو، تم پر رحم کیا جائے. دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب ہم حوالے ہو جاتے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے کے ہم حوالے ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ہم حوالے ہو جاتے ہیں، اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کی ہم بندگی کرتے ہیں، اللہ کی ہم حمد کرتے ہیں، اللہ کی ہم ثنا بیان کرتے ہیں، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرماتا ہے اور ہم پر رحم فرماتا ہے. اور اللہ کے ساتھ تم اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیروی کرو. ادھر اللہ کی ذات کی بھی پیروی، اللہ کی ذات کی عبادت کرنا ہے اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے کہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کیا جائے اور آخرت میں بھی کامیاب کیا جائے. تم پر دنیا میں بھی رحم کیا جائے اور آخرت میں بھی رحم کیا جائے. تو یہ ہم پر بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خود سمجھا رہا ہے، اللہ ہمیں خود سمجھا رہا ہے کہ تم ان دونوں کو پکڑ کر کے چلنا ہے. چپ بیٹھ، بولا نا تے کو
آواز نہ کرب۔ کامیاب وہی شخص ہوتا ہے جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بندگی کرتا ہے۔ تو میں نے گزشتہ جمعے میں بتایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 یا 5 سال تک بنی سعد کی دائی حلیمہ کے پاس اپنی پرورش فرمائی۔ ان 4 یا 5 سال کے درمیان میں 6 مہینے گزرتے تھے دائی حلیمہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں آمنہ کے پاس لے جا کر کے ملاقات کراتی، وہاں ٹھہرتی، پھر وہاں سے واپس لاتی۔ 4 سال کے بعد، ان 4 سال میں وہی پرورش فرمائی۔ دائی حلیمہ ہی کے پاس 4 یا 5 سال، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا رحم کیا۔ تھے ہی تو نبی، ہم سمجھتے ہیں کہ 63 تھوڑے سالوں کے بعد نبوت ملی، قرآن آنے پر نبوت ملی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی کب بنے؟ آپ نبی کب بنے؟ پوچھا گیا کہ آپ نبی کب بنے؟ تو فرمایا گیا کہ ابھی دنیا بنی ہی نہیں تھی میں جب نبی بنا تھا۔ دنیا ابھی بنی ہی نہیں تھی، دنیا ابھی قائم ہوئی نہیں تھی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی کا درجہ دیا تھا، تب نبی بنا تھا۔ چاند نہیں تھا، سورج نہیں تھے، ستارے نہیں تھے، مریخ نہیں تھا، مشتری نہیں تھا، زہرہ نہیں تھا، تاروں نہیں تھا، نہ جنات تھے نہ فرشتے تھے۔ دنیا، یہ ساری چیزیں تو دنیا ہی کے اندر ہے، فرشتے ہیں یہ بھی دنیا ہی میں ہے، آسمان و زمین، باقی ایک اللہ کی ذات تھی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا نبی بنایا تھا۔ ایک اللہ کی ذات تھی، تو یہ وہ مقام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آخری نبی ہمارے بن کر کے تشریف لائے، تو آخر میں بھیجا گیا، آخر میں بھیجا گیا، اس لیے آخری نبی ہم کہتے ہیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کا مرتبہ اونچا کیا، فرمایا کہ یہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے پیغمبروں کے سردار ہیں، سارے رسولوں کے سردار ہیں، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں، اس لیے ان کا اتنا بڑا مقام ہے۔ ابھی آسمان نہیں بنا، زمین نہیں بنی، کوئی شے ابھی وجود میں آئی نہیں تھی، تو اس سے ہزاروں سو سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اب پہلے تو تاریخ کی کتابوں میں یوں لکھا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں پہلے تو ایک ذات اللہ ہی کی تھی، اللہ کا ایک نور تھا، اللہ کی ذات کا نور تھا، وہ ایک نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ ایک نور سے، اللہ کے نور سے اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، وہ ایک نور بنا، اور وہ نور سے اللہ نے قلم کو تیار کیا، اور وہ قلم کو کہا کہ اب لکھنا شروع کر، وہ لکھنا شروع کیا۔ اس وقت سے لے کر کے آخری تک جو دنیا میں ہونے والا ہے اللہ کے یہاں موجود ہے۔ تو یہاں جبرائیل سے، میکائیل سے، اسرائیل سے، اسرافیل سے، ان سے بھی بڑا مقام جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اگر ان کا مقام نہیں ہوتا تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کے اللہ کے رسول کے پاس نہ آتا۔ نبی کا مقام بڑا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑا ہے،
اس لیے آسمان سے پیغام لانے کا کام جبرائیل کو اللہ نے بھیجا۔ اگر اللہ کے رسول کا مرتبہ بڑا نہیں ہوتا، اگر اللہ کے رسول کا مقام بڑا نہیں ہوتا تو معراج والی رات میں اللہ تبارک و تعالی جبرائیل کو نہ کہتا کہ جا میرے محبوب کو آسمانوں پر اٹھا لا، میرے محبوب کے قدموں میں لیٹ جا۔ یہاں بھی ان کا مقام بڑا ہے۔ جو موت لانے والا فرشتہ ہے عزرائیل، جب موت کا وقت قریب آیا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، انشاءاللہ وفات کے بارے میں آئندہ آنے والے جمعے میں عرض کروں گا، وہ دروازے پر دستک دیا، کون ہے؟ میں ملک الموت، میں ملک الموت۔ غور کرنے کی بات ہے، میں ملک الموت۔ اس سے پہلے تو فاطمہ نے ڈانٹ دیا، وہ گوار کہیں کہ میرے ابا بیمار ہے تجھے اندر آنے کی پڑی ہے، میرے ابا بیمار ہے تجھے اندر آنے کی پڑی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اشارہ فرمایا، بیٹی یہ تیرے باپ کا مقام ہے، یہ تیرے باپ کا مرتبہ ہے کہ وہ ملک الموت ہے، یہ اجازت لے کر کے اندر تشریف لا رہا ہے، یہ اجازت مانگ رہا ہے، یہ تیرے باپ کا مقام ہے، یہ عام انسان نہیں ہے، یہ بعضوں کے گھروں کو اجاڑ دیا ہے، یہ عام انسان نہیں ہے، بچوں کو عورتوں کو بیوہ بنایا ہے، بچوں کو یتیم بنایا ہے، ہنستے کھیلتے گھروں کو اجاڑا ہے، یہ وہ ہے ملک الموت ہے۔ بیٹی یہ اجازت تو اس لیے مانگ رہا ہے، یہ تیرے باپ کا مقام ہے، اجازت مانگی، تشریف لائے اندر۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام لیٹ چارپائی پر ہے، بیماری کا عالم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، آپ کو لانے کے لیے بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا جلدی ہے؟ آج ہمارے سامنے بھی ہوتی ہے تو وہی کہتے ہیں، ہماری ساری آرزویں ساری تمنائیں اگر پوری نہیں ہو جائیں تو ہمیں موت آئی نا۔ موت کو کون یاد کرتا ہے؟ موت کو کون گلے لگاتا ہے؟ موت کو کون گلے لگائے گا؟ موت کو کون یاد کرے گا؟ اگر موت کا فرشتہ سامنے ہو کہ تیری موت قریب ہے، تیری موت لینے کے لیے آیا ہوں، تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، تو کون انسان تیار ہوگا؟ میری ابھی فلاں آرزو ہیں، فلاں تمنائیں ہیں، فلاں کام باقی ہیں، ابھی فلاں کام باقی ہیں، وہ سارے کام نپٹاؤں گا، اس کے بعد چلا جاؤں گا۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ ہے، ہمیں سمجھنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جبرائیل، یا رسول اللہ، اگر آپ رہنا چاہتے ہیں دنیا میں، جب تک آپ کہیں تب تک رہیں، جب تک آپ کہیں تب تک رہیں، لیکن اللہ نے تو آپ کو بلایا ہے، اللہ آپ کی ملاقات کے لیے اللہ تیار ہے۔ فرمایا جبرائیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے ہمارے ملاقات کے لیے تیار ہے، اب تیاری ہے، اب نکلنا ہی ہے، اب جانا ہی ہے، دنیا کو چھوڑنا ہے، ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، دنیا کو چھوڑ کر کے یہاں سے پردہ ہونا ہے، دنیا کو چھوڑ کر کے یہاں سے جانا ہے۔ ہم سبھی کو پتہ ہے ایک دن مرنا ہے۔ نبیوں کو نہیں چھوڑا، رسولوں کو نہیں چھوڑا، پیغمبروں کو نہیں چھوڑا، اولیاء کرام کو نہیں چھوڑا، بزرگان دین کو نہیں چھوڑا، اللہ والوں کو نہیں چھوڑا، اللہ کسی کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا اذا الشمس کورت، شمس کو بھی ختم ہونے والا ہے، سورج کو ختم ہونا ہے، چاند کو ختم ہونا ہے، زمین کو ختم ہونا ہے، آسمان کو ختم ہونا ہے، ساری چیزیں ختم ہونا ہے۔ اللہ نے آپ کی ملاقات کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ ہماری ملاقات کے لیے تو ہم تو تیار ہیں۔ تو یہ مقام ہے، یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ اس لیے جب دنیا بنی نہیں تھی، دنیا وجود میں آئی نہیں تھی، دنیا کا کوئی نظام بنا ہی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔
ان کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب آئے تو آخر میں آئے، اور ہماری زبانوں میں بھی ہے، اول بھی میرا نبی آخر بھی میرا نبی، اول بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہماری بول ہے، وہ تو حقیقتاً سچ ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ اور یہ ایک مرتبہ دیکھو کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے، جب معراج کا وقت تھا، معراج کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ہزاروں پیغمبر کھڑے ہیں، ہزاروں پیغمبر بیٹھے ہیں، سارے پیغمبر ہیں، سارے نبی ہیں، سارے نبی رسول ہیں۔ معراج کے وقت میں جب بیت المقدس پہنچے تو سارے نبیوں نے اپنی اپنی رائے سوچی۔ ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سوچ رہے ہیں کہ میں بغیر باپ سے پیدا ہوا ہوں، نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے، اللہ نے مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ آج میں نماز پڑھاؤں گا، آج میں نماز پڑھاؤں گا۔ 1.25 لاکھ پیغمبر ہیں، 1,24,000 انبیاء نبی رسول ہیں، سارے کھڑے ہیں، سوچ رہے ہیں الگ الگ، میں بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں، اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے، اپنی کریمی سے، اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے پیدا کیا ہے، ان ساروں کی امامت آج میں کروں گا۔ آدم علیہ السلام سوچ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی سوچ رہے ہیں، اللہ نے مجھے اتنا بڑا مقام دیا، اتنا بڑا مرتبہ دیا، اللہ نے خود اپنا مقام میرے ہاتھوں سے تیار کیا، بیت المقدس کو میں نے ان ہاتھوں سے بیت اللہ کو بنایا ہے، گھر کی تعمیر کی ہے، اور اللہ نے میری آزمائش، اللہ نے مجھے آزمائشوں میں مبتلا کیا، پوری آزمائشوں کو میں نے کامیاب کیا، ساری آزمائشوں کو پورا کیا۔ بیوی کو چھوڑنے کا حکم تھا، بیوی کو چھوڑا، گھردار پریوار چھوڑنے کا حکم تھا، گھردار پریوار چھوڑا، شہر کو چھوڑنے کا حکم تھا، شہر چھوڑا۔ آخر میں آزمائش آئی، جوان بیٹے کو ذبح کرنا ہے میری راہ میں اس میں بھی اتر آیا، ساری اللہ کی آزمائشوں کو پورا کر کے دکھایا، اور میری ہی نسل میں ہزاروں پیغمبر پیدا ہوئی، آج میرا نمبر ہوگا، میں نماز پڑھاؤں گا۔ نوح علیہ السلام بھی سوچ رہے ہیں، 950 سال میں نے اللہ کا کام کیا، تبلیغ کی، لوگوں کو میں اللہ کی راہ میں بلایا، اللہ کی طرف بلایا، دین کی تبلیغ کی، اللہ کے ذات کی، ایمان کی تبلیغ کی، میں نے 950 سال بلایا، اور اللہ نے میرے ساتھ بھی آزمائش لی، میرے ساتھ بھی امتحان لیا، لوگوں نے مجھے برا بھلا کہا، لوگوں نے میرے چہرے پر تھوکا، پردہ ڈال لیتے تھے میں جب سامنے جاتا تھا، بڑی بڑی آزمائشوں میں نے مبتلا ہوا، اور جب میرے ہی حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ساری قوم کو آسمان سے بھی بارش، زمین سے بھی بارش ڈال کر کے ساری قوم کو ختم کر دیا، میں اتنا بڑا پیغمبر، 950 سال میں نے اللہ کی دین کی محنت کی، آج میرا نمبر ہوگا، میں نماز پڑھاؤں گا، میں امامت کروں گا۔ سارے نبی سوچ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی سوچ رہے ہیں، فرعون کے ساتھ میں نے اتنا بڑا مقابلہ کیا، مجھ پر کتاب دی گئی، میرے اوپر کتاب اتاری، فرعون کے ساتھ میں نے مقابلہ کیا، جب میں پیدا ہوا تو میری ماں مجھے دریا میں پھینک دی، میں نے فرعون کے گھر میں پرورش کی، فرعون کو میں نے تبلیغ کی، فرعون کو میں نے دین سکھایا، فرعون نے میرے ساتھ مقابلہ کیا، دریا نیل میں نے اپنے گھوڑوں کو دوڑایا، اللہ نے میری یہاں بھی حفاظت کی، یہاں میرے بھی امتحان لیے، یہاں بھی میں نے بھی کامیاب ہو گئے، اللہ میری آج میں ان کی امامت کروں گا۔ یونس علیہ السلام بھی سوچ رہے ہیں، میں مچھلی کے پیٹ میں رہا، کئی دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہا، اللہ نے مجھے تحت الصلاح کے اندر پہنچایا، ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ایک تو سمندر کا اندھیرا، ایک تو تحت الصلاح کا اندھیرا، میں نے کئی دنوں تک وہاں رہا، میں اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے میری سنی، میرا بھی کوئی مقام ہے، کوئی مرتبہ ہے، آج اللہ مجھے نمبر دے گا، میں سارے پیغمبروں کی امامت کروں گا۔ میرے بھائی، ہر نبی کی سوچ، عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی سوچ رہے ہیں، میں نے سولی پر چڑھا اللہ کے لیے میں نے سولی کے اوپر چڑھا، لوگوں نے مجھے تو اللہ نے آسمان پر اٹھایا، میرے نام کے ماننے والے اللہ نے ایک انسان کو عیسیٰ علیہ السلام بنایا، وہ سولی پر چڑھ گیا،
میں نے ان کے عیسیٰ علیہ السلام بھی سوچ رہے اللہ نے مجھے بھی کتاب عطا فرمائی، تو سارے پیغمبر یہی سوچ رہے ہیں کہ آج میرا نمبر لگے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سارے ہٹو، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کوئی یہاں مقام نہیں ہے۔ آئے ہیں حضرت آمنہ کے لخت جگر، حضرت آمنہ کے بیٹے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا گیا کتابوں میں لکھا ہے جبرائیل علیہ السلام اذان دی بیت المقدس میں، اذان پڑھی جبرائیل علیہ السلام، ہاں ہاتھ پکڑ کر کے مصلی پر کھڑا کیا۔ سارے کے سارے دیکھو سوچ الگ ہے، ہر انسان سوچتا ہے کہ میں فلاں کام، میری فلاں ذمہ داری ہے، میرا فلاں کام ہے، فلاں جو انسان سوچتا ہے وہ کبھی ہوتا نہیں، اور جو کبھی سوچتا نہیں وہ کبھی ہو بھی جاتا ہے۔ ایسی ہے اللہ کی قدرت۔ تو انسان یہ دماغ اللہ دیا ہے سوچنے کے لیے، پہلے سوچ اور سمجھ، اس کے بعد اپنا کام نپٹا۔ اگر تیرے ہی سوچنے سے سارے کام بن جاتے ہیں تو میں سارے تیرے ہی سوچ کے مطابق ہی ساری دنیا میں تیرے قبضے میں ہی دے دیتا۔ تو فلاں سا کام سوچتا تو وہ ہو جاتا، فلاں سوچتا وہ ہو جاتا، وہ سوچتا وہ ہو جاتا۔ جتنے تو سوچتا وہ سارے کام انجام ہوتے ہیں، وہ تیرے سوچنے سے نہیں ہوتے، میرے کرنے سے ہوتے ہیں۔ وہ تیرے سوچنے سے کامیاب نہیں ہوتے، میرے کرنے سے ہوتے ہیں۔ سوچنے کے لیے دماغ اس لیے اللہ دیا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے یہ سوچ، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے یہ سوچ، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے یہ سوچ، نیک کیا ہے، گناہ کیا ہے یہ کو سوچ، ظالم کون ہے، نیک کون ہے یہ سوچ، ایماندار کون ہے، بے ایمان کون ہے یہ سوچ، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے یہ سوچ، اچھے اعمال کیا ہے، برے اعمال کیا ہے یہ سوچ۔ سوچنے کے لیے اللہ دماغ دنیا کے حساب سے دیا ہے، سارے کام نپٹانے کے لیے نہیں دیا ہے۔ تو ہر پیغمبر کی نیت یہی تھی کہ میں امامت کراؤں گا، لیکن اللہ نے مصلی پر کھڑا کیا معراج والی رات میں، سارے پیغمبروں کی امامت کرائی، تو یہاں بھی اتنا مرتبہ مقام دیا۔ اس لیے بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی حدیث ہے، پہلے ممبر پر کھڑے تو آمین کہا، دوسرے ممبر پر گئے تو آمین کہا، تیسرے ممبر پر گئے تو آمین کہا۔ اس کے اندر تینوں میں ایک بات ہے، تو آخر میں یہ ہے، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، فرشتہ تھا جبرائیل، اس نے دعا مانگی میں نے آمین کہا، اس نے دعا مانگی میں نے آمین کہا، اس نے پھر تیسری دعا مانگی میں نے آمین کہا۔ اور تیسری دعا کا لفظ یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو بھی تمہارا نام لیا گیا آپ کے سامنے، جس شخص کے سامنے، جو آدمی کے سامنے آپ کا نام آیا اور اس نے آپ پر درود و سلام نہیں پڑھا تو وہ ہلاک ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ جبرائیل کی دعا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے۔ اللہ کے رسول حضرت اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے، جبرائیل علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو بندے کے سامنے، جو شخص کے سامنے، جو بندی کے سامنے، جوان ہو، بوڑھا ہو، ضعیف ہو، کمزور ہو، جیسا بھی ہو، جس کے سامنے بھی آپ کا نام آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے تو اس کے اوپر ہلاکت ہو، اس کے اوپر ہلاکت ہو۔ اتنا بڑا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اور ایک بات، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، نہ زمین رہے گی، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، کوئی شے باقی نہیں رہے گی، ختم، قیامت۔ اس کے بعد حشر کے میدان میں سارے لوگ کھڑے ہوں گے، سارے لوگ جمع ہوں گے، حشر کے میدان میں صرف حساب و کتاب ہی باقی رہے گا، کوئی شے باقی نہیں رہے گی۔ تو اس وقت میں بھی ایک چیز باقی رہے گی، نہ قرآن ہوگا، نہ نماز ہوگی، نہ حدیث ہوگی، نہ نیکی ہوگی، کوئی شے نہیں ہوگی قیامت میں۔ قیامت کے بعد حشر کے میدان میں ایک چیز چلے گی، وہ ہوگا درود شریف، وہ ہوگا درود شریف۔ اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجیں گے، اس وقت بھی اللہ خود اپنے محبوب پر سلامتی بھیجیں گے۔ حدیث پاک میں قرآن مجید بھی کہتا ہے کل قیامت کے میدان میں اللہ خود فرمائے گا کہ میں آپ پر اور آپ کی امت پر رحم کیا جائے گا، آپ پر اور آپ کی امت پر کل قیامت کے میدان میں رحم کیا جائے گا، آپ پر میرا ہاتھ ہوگا، آپ پر شفقت کی جائے گی، آپ کی امت پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ اس امت میں اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا، کیونکہ یہ بہت جلیل القدر امت ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔
ہم نے اس امت کو بھلا اور بہبود کے لیے پیدا کیا ہے، اس آخری امت کو کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم نے تمہیں بھلا اور بہبود کے لیے پیدا کیا ہے۔ کوئی امت کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، کوئی امت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کلام نہیں کیا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیاں آئیں، جتنی قوم آئی، کسی قوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا، اسی امت کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں نفع اور رسانی کے لیے نکالی گئی ہو، نفع کے لیے، گھاٹے کے لیے نہیں ہے، گھاٹے کے لیے تم کو نہیں پیدا کیا، تمہیں نفع کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ خود بھی نیک کام کرتے ہو، دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کی تعلیم دیتے ہو، دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کی دعوت دیتے ہو، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلاتے ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، برائی سے بچاتی ہو اور خود بھی برائی سے بچتی ہو، نیکی کی طرف بلاتی ہو اور خود بھی نیک کام کرتی ہو۔ اس لیے قرآن مجید میں بھی اس امت کا ذکر ہے، تو اس لیے اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ۔ جب پیدا ہوئی ہے دائی حلیمہ کے یہاں 4 یا 5 سال تک پرورش فرمائی، 4 یا 5 سال۔ دائی حلیمہ کا ایک لڑکا تھا اور ایک لڑکی تھی جس کا نام شیمہ، بکریاں چراتے تھے۔ دیکھو ہر نبی نے کام کیا ہے، بعض نبی نے بڑائی کا کام کیا، بعض نبی نے کپڑوں کا کام کیا، بعض نبی نے تجارت کی، بعض نبی نے بکریاں چرائی، اور خود ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی۔ حلیمہ کے گھر میں بکریاں ہی تھے، وہ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حلیمہ کے 2 بھائی، حلیمہ کا ایک بیٹا تھا اور حلیمہ کی ایک بیٹی تھی شیمہ۔ وہ دونوں بکریاں چرانے جاتے جنگل کی طرف، یہ بھی ضد کرتے میں بھی بہن کے ساتھ جاؤں گا، میں بھی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے جاؤں گا، ضد۔ تو موقع آیا کئی بار لے کر کے جانے کے، اس لیے تاریخ کے اندر تفسیروں میں کتابوں میں لکھا ہے جب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان بھائی اور ان بہن کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے، فرمایا گیا آج ہم سنتے ہیں کہ سایہ نہیں ہے محمد کا، وہ کتابوں میں ہے، جب بھی وہ چلتے تو آسمان سے ایک ابر آتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ کرتی، سایہ کرتی، سارا جنگل پھرتا۔ تو شیمہ کہتی اماں ہم نے ایک نظارہ دیکھا، ماں سے ذکر کرتے ہیں حلیمہ سے، اماں ہم نے نظارہ دیکھا ہے جب میرا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ جنگل آئے تو آسمان سے ایک ابر آئی تو ان کے سر کے اوپر ہوئی اور سارا دن انہی کے سر کے اوپر رہی، انہی کے سر کے اوپر رہی، سایہ کیا ہے، سایہ کیا۔ روزانہ کا یہی تھا، بکریاں چرانا، محنت کرنا، پھر گھر آنا، پھر بکریاں چرانا، محنت کرنا، پھر گھر آنا۔ 4 سال تک پرورش فرمائے۔ شیمہ اور ایک واقعہ بیان کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیمہ اور ان کا بھائی بکریاں چرانے جب جنگل کی طرف گئے تو دیکھا ایک آسمان سے ایک شخص اترتا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑتا ہے، ان کے سینے کو چیرتا ہے، اس کے اندر سے کلیجہ اور دل نکالتا ہے، ایک تشتری میں رکھتا ہے اور اس کو ایک پاک پانی سے دھوتا ہے، اس کو دھو کر کے پھر وہ کلیجہ اور اس کے دل کو پھر اسی جگہ فٹ کرتا ہے، پھر سینے کو برابر کرتا ہے، پھر ایک ہاتھ پھیرتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے۔ یہ نظارہ دیکھ کر کے شیمہ آئی ہے ماں کے پاس، اماں محمد تو اب نہیں رہا، بھائی تو اب نہیں رہا، میں نے یہ سارا نظارہ دیکھا ہے۔ گھابرا پڑ کے پریشان ہو کر کے دوڑ لگائی ہے، دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، دیکھا تو تشریف لا رہے تھے۔ بیٹی نے یہ سارا ماجرا سنایا تو کہا کہ یہ سارے باتیں جھوٹی ہوں گے، تو اس لیے دل کی تسلی کے لیے پوچھا محمد یہ کیا نظارہ ہے؟ میں نے سنا کہ سچ ہے۔ ہاں اماں، آسمان سے ایک شخص آیا اور میرے سینے کو چیرا، وہاں سے دل اور کلیجہ نکالا، پاک پانی سے دھویا،
پھر مجھے میرا سینہ، میرا کلیجہ، میرا دل وہیں فٹ کیا، پھر اس کو اپنے سینے پر ہاتھ مارا، میرا سینہ برابر ہو گیا، اما دیکھا ہے۔ تو اس وقت میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کام کر رہے تھے کہ یہ معمولی شخص نہیں ہے، یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ سارے نبیوں کے سردار ہے۔ جتنے پیغمبروں کو، جتنے رسولوں کو علم دیا گیا ہے، اب ہمارے علم میں تو اتنا ہی ہے کہ جیسا کہ سمندر میں سے سوئی ڈال کے نکال لیتے ہیں جو خطرہ محسوس ہوتا ہے، سارے پیغمبروں کو اتنا علم ہے جتنا سوئی کے نوک پر لگتا ہے، اور سارا علم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، سارا علم، اتنا علم کے پہاڑ تھے، اتنی ساری چیزیں برداشت کرنے کی بھی طاقت ہونا چاہیے۔ معراج کے لیے سفر کرنا ہے تو بھی وہ طاقت ہونا چاہیے۔ قرآن اب آنے والے سالوں میں قرآن نازل ہونے والا ہے تو بھی اس کی بھی طاقت ہونا ہے۔ جبرائیل بار بار آنے والا ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے پیغامات لے کر کے وہ نظارات دیکھنے کے لیے بھی معلوم ہونا چاہیے۔ زمینوں کے اندر، زمین اور آسمان کے بیچ میں، آسمانوں کے اس پر، اللہ کے وہاں عرش معلیٰ تک سارا نظارہ دیکھنے کے لیے اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ اس علم کے سارے دروازوں کو کھولنے کے لیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اور کلیجے کو 1 سے 3 مرتبہ دھویا ہے، پاک کیا ہے۔ ایک تو اس وقت میں جو حلیمہ کے گھر میں تھے، اور ایک تو جب معراج کا وقت آیا، اور ایک تو جب اللہ کا قرآن نزول ہو رہا تھا اس وقت میں 3 مرتبہ۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ، اسنار تکبیر لگایا۔ ہم کہتے ہیں نا 12 وفات میں ہم سر کٹائیں گے، سر کٹانے کے لیے ہم تیار ہیں محمد کے نام پر، دین کے نام پر۔ ہم کبھی تاریخ بھی دیکھو، کبھی تاریخ کے بارے میں بھی ہم کو غور و فکر کرنا ہے۔ میں نے کہا تھا گزشتہ جمعے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ ہاں، سب سے پہلے سجدہ کیا۔ اور جب ماں گود میں لی تو پہلا شہادت کی انگلی اٹھائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں وہ ایک اللہ کی گواہی دیتا ہوں، میں وہ ایک اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہوں، اور تم سب کو اسی کی طرف بلانے والا ہوں۔ پہلا کام کیا؟ سجدہ کیا۔ پہلا کام، پیدا ہوئے تو سجدہ کیا، دنیا میں آئے تو سجدہ کیا۔ اس لیے اللہ کو سجدہ بہت پیارا ہے بندے کا۔ ہم کہتے کہ اللہ ہمیں نماز کو بلاتا ہی نہیں، اللہ ہمیں نماز کو بلاتا، کوشش تو کرنا ہے، کوشش تو ہمیں کرنا ہے۔ اللہ ہمیں کیوں نماز کے لیے بلائے گا؟ اب ایک خط لکھنا ہے، جیسے آج ہماری بیٹیوں کی، آج ہمارے بیٹوں کی شادی بیاہ ہوتی ہے، ہم روخہ چھپا کر کے دیتے ہیں کہ بھائی میرے گھر میں نکاح ہے، تجھے آنا ہے۔ اللہ کو ہماری سجدوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو ہماری عبادتوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو ہماری عبادت اور سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو کم پڑھتے ہوں گے، جیسا کہ فلاں پارٹی والوں کو ووٹ کم پڑ گئے، فلاں پارٹی والے کو ووٹ کم پڑ گئے، بعض جنے ادھر کو ہو گئے، بعض جنے ادھر کو ہو گئے، بعض جنے ادھر کو ہو گئے تو اس کا نام رتبہ اونچا ہو جائے گا۔ بھائی ہماری عبادت سے، ہماری نمازوں سے اللہ کی عزت میں رتی برابر بھی زیادتی نہیں ہوتی، اور ہمارے نہ پڑھنے سے، ہمارے گناہوں پر گناہ کرنے سے، ہم سجدہ کرنے سے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی تعریف میں، اللہ کی بڑائی میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ ہم پڑھیں گے تو زیادتی نہیں ہوگی، ہم نہیں پڑھیں گے تو کمی بھی نہیں ہوگی۔ تو ہمارے سجدوں کی اللہ کی ضرورت کو کیا ضرورت ہے؟ ہماری قرآن پڑھنے سے اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ہماری نماز پڑھنے سے اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ہماری تہجد پڑھنے سے اللہ کو کیا ضرورت؟ یہ تو میرے لیے ہے۔ اللہ نے، ابھی میں نے شروع میں بتایا تھا، تم اللہ کی پیروی کرو، اللہ کے رسول کی پیروی کرو، یہ دونوں تمہیں کامیابی بنائیں گے، یہ تمہیں دونوں دنیا میں بھی کامیاب بنائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب بنائیں گے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تم اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ بس اللہ کی اطاعت میں کرتا ہوں، اللہ اکبر، ہم نعرے تکبیر لگاتے چلے، اللہ کی ذات، اللہ کے رسول کو بھول بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو کامیاب شخص نہیں ہے،
تو ناکامیاب ہے، تو نے میرے محمد کو چھوڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے میرے نبی کو چھوڑا ہے، تو نے میرا آخر الزماں کو چھوڑا ہے، تو کامیاب نہیں ہے، تو بخشا نہیں جائے گا، تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ لا الہ الا اللہ اس کے ساتھ جوڑا ہے میں نے محمد الرسول اللہ۔ جب تک لا الہ الا اللہ تیرا مکمل نہیں ہوگا تب تک محمد الرسول اللہ تو کمپلیٹ نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے اللہ کی ذات کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تجھے اسی کی عبادت کرنا ہے، تجھے اسی کی بندگی کرنا ہے، تجھے اسی کی پوجا کرنا ہے، تجھے اسی کو اپنا رب اور خالق مان کر کے چلنا ہے۔ اور محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے محمد کی بندگی تجھے کرنا ہے، کب تک؟ جب تک لا الہ الا اللہ کی بندگی کرے گا اس وقت تک تجھے محمد کی بندگی کرنا پڑے گا۔ یعنی کہ بس اللہ کی میں نے مان لیا، محمد کو میں نے چھوڑ دیا۔ اس لیے فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میری بندگی کا وقت آتا تو میرے محبوب کی بھی بندگی کا وقت آتا۔ میں نے ابھی بتایا تیسرے ممبر پر کھڑے ہو گئے تو فرمایا آمین۔ جو بھی محمد کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے وہ تو شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اتنی جبرائیل علیہ السلام نے دعا مانگی، اتنی بڑی کٹھن، اللہ کے رسول کا نام آنے پر ہم صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے تو ہم تو برباد ہیں، ہماری نیکیاں برباد، ہم ہلاک ہو گئے، ہمارے نمازیں برباد، ہمارے روزے برباد، سبھی برباد۔ کس وجہ سے؟ بس صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہنے سے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بلاتا ہی نہیں، اللہ ہمیں نماز کی توفیق نہیں دیتا۔ بھئی اللہ کو کیا مزہ، ہم اللہ کو کیا ضرورت ہے ہماری نماز کی؟ یہ تو ہمارے لیے کرنا ہے۔ جیسے گھر کے بارے میں سوچ و فکر کرتے ہیں، شادی بیاہ کے بارے میں سوچ و فکر کرتے ہیں، ہر کام کاج کے بارے میں سوچ و فکر۔ اللہ نے میرے بندے سوچ تو، فکر تو تھوڑی کر، سوچ تو تھوڑی، سوچنے پر بھی اللہ نیکی دیتا ہے۔ ایک نیکی کے بارے میں بندہ سوچتا ہے تو اس کو ایک نیکی ملتی ہے، وہ کر لیتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بتاتا ہوں، جب بندہ سوچتا ہے کہ میں آج جمعہ ہے، اب میں عصر کی نماز پڑھوں گا، سوچ لیا تو اس کو ایک نیکی ملے گی، اور وہ نماز پڑھ لیا تو اس کو پوری نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اتنا بڑا اجر ہے۔ اور گناہ بھی ویسے ہی ہے، بندہ جب گناہ کے بارے میں سوچتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس کے گناہ نہ لکھو بلکہ اس کو پینڈنگ میں لکھو۔ وہ گناہ کر لیتا ہے تب بھی وہ پینڈنگ میں رہتے ہیں، اللہ موقع دیتا ہے بندہ میرا توبہ کرے گا۔ بندہ جب توبہ کر لیتا ہے تو وہ سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، اگر توبہ نہیں کرتا وہ تو گناہ اس کے کھاتے میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو یہی مقصد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اسی لیے اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھ اللہ کا نام لے کر کے۔ اب دیکھو ہم سمجھنا ہمیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اللہ کا نام لے کر کے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ یا اللہ، یہ جبرائیل سے، میں تو پڑھنا جانتا ہے نہیں، میں تو امی ہوں، میں تو پڑھنا جانتا ہی نہیں۔ بھائی ہم کون سے پڑھے لکھے ہیں، ہم بھی پڑھنا نہیں جانتے۔ سیکھنا ہے، کوئی سکھانے والا بھی ہونا ہے اور سیکھنے والا بھی ہونا ہے۔ سکھانے کے لیے جبرائیل کو اللہ نے بھیجا زمین پر، اللہ نے جبرائیل کو زمین پر بھیجا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اللہ کا نام لے کر۔ یا جبرائیل میں تو پڑھنا جانتا ہی نہیں۔ وہ زور سے دبوچا، پھر کہا پڑھ اللہ کا نام، میں تو پڑھنا جانتا ہی نہیں۔ پھر زور سے دبوچا، سینے سے لگا، پھر کہا کہ اب پڑھ۔ تو جب پڑھنا شروع کیا، جبرائیل سے علم ملا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ نے پیغام آسمان سے بھیجا۔ اللہ نے سارا جتنا قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اللہ ہی کی بول ہے، اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ یہ اللہ ہی کی قرآن ہے جو آج ہم پڑھتے ہیں، ہمارے گھر میں عورتیں پڑھتے ہیں، آج ہمارے بچے پڑھتے ہیں، وہی قرآن ہے۔ اور جو ہمارے سامنے حدیثوں کا ذکر ہوتا ہے، جتنے واقعات پیش آتے ہیں، یہ سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے حالات ہیں۔ یہ کوئی انسان، کوئی آدمی اپنے طرف سے اڑنگ بڑنگ واقعات بیان نہیں کرتا۔ یہ سارے جتنے واقعات ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں، یہ سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، ان کی زندگی ہے، ان کے حالات ہیں، ان کے وقت میں جو حالات پیش ہوئے تھے وہی واقعات ہیں۔ اور جو بیچ بیچ میں قرآن مجید کے تھوڑے تھوڑے ٹکڑے اٹھا کر کے ہم بیان کرتے ہیں، یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ یہ ہمارے سامنے جو قرآن ہے وہ اللہ ہی کی کتاب ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں نفع کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ہم کو نفع کے لیے اللہ نے بنایا، گھاٹے کے لیے نہیں بنایا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، ہم نے سارے مرد کو، ساری عورتوں کو حکم دیا ہے
کہ ہاں ہماری یہ ذمہ داری ہے، مردوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے، عورتوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، مجھے پڑھنا آتا ہی نہیں، تو پڑھنے کے لیے کون آیا؟ جبرائیل آیا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، ہر مرد کو، ہر عورت کو علم کا ہونا بہت ضروری ہے، چاہے قرآن کا ہو، حدیث کا ہو، دنیا کا ہو، دین کا ہو، کسی طریقہ کے ہو، علم انسان کو سیکھنا ہے۔ سیکھے گا کب؟ فکر کریں گا تو سیکھیں گا، فکر نہیں کریں گا تو نہیں سیکھے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔